حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس نام کو کون نہیں جانتا؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بہترین واقعہ، ایمان افروز واقعہ، تمام دوست انتہائی غور کے ساتھ سماعت کیجیے، بہت ہی دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بستی میں، جہاں وہ رہتے تھے، ان کی بستی میں ایک بدکار بد کردار عورت، جنہیں آج کے زمانے میں لوگ طوائف کہتے ہیں، وہ اس بستی میں آ گئی۔ وہاں اس بستی میں وہ رہنے لگی۔ لوگوں نے ان کے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ اس بد کردار عورت کی وجہ سے اس بستی کے نوجوان غلط رستے پر لگ گئے۔ یہ بات حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک پہنچی۔ جیسے ہی انہیں معلوم ہوا، فوراً انہوں نے اپنی جائے نماز اٹھائی، وضو کیا اور جا کر اس بد کردار عورت کے دروازے کے سامنے جائے نماز یعنی مصلی بچھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی۔ سارا دن گزر گیا، شام ہو گئی، لوگ اس گھر کے دروازے تک آتے اور جیسے ہی حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس گھر کے دروازے پر موجود پاتے تو شرم سے واپس چلے جاتے۔ شام تک جب کوئی گاہک اس کے دروازے پر نہیں آیا اور اس نے اپنے دروازے پر کسی کی آہٹ نہ پائی تو اس نے خود ہی دروازہ کھول کر جب باہر دیکھا اس عورت نے، تو اس نے اپنے دروازے پر حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پایا۔ عورت بڑے غصے سے بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مخاطب ہوئی کہ جاؤ بابا، اپنا کام کرو، تم میرا دھندا خراب کر رہے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انتہائی تحمل کے ساتھ جواب دیا کہ بی بی تمہارا دھندا کیا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ لوگ مجھے قیمت ادا کرتے ہیں، پھر جو وہ کہتے ہیں میں وہ تمام کام کرتی ہوں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تصدیقی انداز میں پھر سے پوچھا کہ کیا میں بھی تمہیں قیمت دے دوں، پھر میں جو کہوں گا تم وہ کرو گی؟ اس عورت نے کہا کہ بالکل، تم قیمت ادا کر دو، پھر جو تم کہو گی میں وہ کروں گی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فوراً اس کے ہاتھ پر قیمت رکھی اور ان کے گھر کے اندر چلے گئے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ اب میں تمہیں قیمت دے چکا ہوں، اب میں جو کہوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ عورت کو کہا کہ جاؤ، سب سے پہلے غسل کرو، پاک صاف ستھرے کپڑے پہن کر آؤ۔ جب وہ عورت غسل کر کے آئی، پاک صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئی، تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حکم دیا کہ اب مصلی بچھاؤ اور اس پر نماز کے لیے کھڑی ہو۔ جب عورت نے مصلی بچھایا اور نماز کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہوئی تو ساتھ ہی بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ، یہاں تک اس مصلی پر لانا اور یہاں کھڑا کرنا میرا کام تھا، باقی اس کا دل پھیرنا اور اس کی زندگی تیری عبادت میں گزارنا وہ تیرا کام ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے اس عورت کا دل ایسے بدلا کہ اس عورت نے تمام قسم کی برائیوں سے توبہ کی، اور پھر تاریخ میں اس عورت کو ایک ولیہ، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست کے نام پر لوگ جاننے اور پہچاننے لگے۔ قصہ اور یہ حکایت سنانے کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نظروں کے سامنے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے دامن کو جھٹک کر اس لیے چل دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اس میں نہیں پڑھنا چاہتے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ تو یہاں اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ہم گناہ کو دیکھ لیتے ہیں اور ہمارے دسترس میں ہو کہ ہم اس گناہ کو روکیں اور ہم اس گناہ کو بند کر سکتے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور ایسی کوشش کہ جو حکمت عملی پر مبنی ہو کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اگر آپ کے سامنے، آپ کے معاشرے میں کہیں بھی کسی بھی قسم کا کوئی گناہ ہو رہا ہے اور آپ اس گناہ کو روک سکتے ہیں، اور اگر آپ اس گناہ سے لوگوں کو منع کر سکتے ہیں، تو آپ ضرور اس میں اپنا کردار ادا کیجیے۔ دوسری بات کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ لوگ ہیں، جو علم والے لوگ ہیں، ان کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ وقت بتایا کریں کہ ان کی برکت سے تمہاری زندگی بھی خوشبوؤں سے بھرپور ہو جائے گی۔ اچھے لوگوں کی صحبت کی مثال یہ ہے کہ ایک لوہار ہے اور ایک عطار، عطر بیچنے والا۔ لوہار کے پاس اگر آپ بیٹھتے ہیں تو جب تک آپ اس کے پاس بیٹھے رہیں گے، ایک تو اس کی طرف سے چنگاری اڑ کر تمہارے کپڑوں کو جلانے کا اندیشہ، اور دوسرا کہ سارا دن یا جب تک تم اس کے پاس بیٹھو گے تمہیں اس کے دھوئیں سے بھی اذیت پہنچے گی۔ دوسری طرف عطر بیچنے والے کے پاس اگر تم بیٹھتے ہو، اگر تم وہاں عطر نہیں بھی لیتے تو کم از کم سارا دن تمہیں وہاں اس دکان سے خوشبو ضرور میسر ہوگی اور تمہاری صحت اور تمہارے دل و دماغ پر اچھا اثر پڑے گا۔ تو اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں تاکہ تمہاری زندگی میں بھی اچھائی آ جائے۔ برے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں کہ تمہاری زندگی بھی ایک دن برائی کا گڑھ بن سکتی ہے۔ صدقہ جاریہ صرف نیکی کرنے کا نام نہیں ہے کہ تم
بلکہ صدقہ جاریہ وہ بھی ہے کہ جو تمہاری وجہ سے کوئی گناہ بند ہو جاتا ہے، کہ وہ گناہ جو تمہاری وجہ سے رک جاتا ہے وہ بھی تمہاری لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ اگر ایک انسان تمہاری وجہ سے راہ راست پر آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ بن جائے تو یہ بھی تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ برائی سے منع کرنا اور نیکی کا حکم دینا، یہ دونوں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں شامل ہے۔ تو کوشش کریں اپنے آپ کو نیکی کی طرف مائل رکھنے کی، گناہوں سے منع کرنے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندوں کی محفل میں بیٹھنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ